بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ حسنین معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حسنین اسلامک ٹیچر۔ تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ہم نے گزشتہ 2 ویڈیوز میں آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں چند معلومات فراہم کی تھی، اور آج سے ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے 6 کلمے، کیونکہ بچپن ہی سے ہمیں دینی درسگاہوں میں، تعلیمی درسگاہوں میں، بلکہ گھروں میں ہی سے 6 کلمے سکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ اور آج ہم ان 6 کلموں میں سے پہلے کلمے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، پہلے کلمے میں کی جانے والی غلطیاں کون سی ہیں، اور پہلے کلمے کا بیان کیا ہے، پہلے کلمے کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو تمام معلومات آسانی سے سمجھ آ سکے اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کے نام کی تصحیح کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کلمہ طیبہ کے نام کو غلط پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے کلمہ طیبہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کلمہ طیب، کلمہ طیب پڑھتے ہیں یا کلمہ طیب پڑھتے ہیں۔ اکثر کتابوں میں بھی پہلا کلمہ طیب لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ کلمہ مؤنث ہے اور طیب مذکر ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف بن جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس کو پڑھیں کلمہ طیبہ، کیونکہ طیبہ مؤنث ہے اور کلمہ بھی مؤنث ہے، تو یہ ٹھیک رہے گا۔ سب سے پہلے یعنی کہ کلمہ طیبہ کے نام کی تصحیح کریں، اس کو پڑھیں کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیبہ، طیبہ معنی پاک، پاکیزہ۔ دوسرے نمبر پر کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا طریقہ۔ کلمہ طیبہ کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غلطیاں کرتے ہیں، الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے میں صحیح کر کے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اب اس میں ہم غلطیاں کون سی کرتے ہیں؟ اس میں جو غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ نشاندہی کر رہا ہوں۔ لا الہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں، لا الہ، آگے لفظ ہے الا اللہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں الا اللہ، یہ الا اللہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے الا اللہ، آگے لفظ ہے محمد الرسول اللہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جلد بازی کی وجہ سے اور اپنے الفاظ کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ اکثر پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنے، یہ لفظ ہے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کلمہ طیبہ کے معنی۔ کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کا بیان کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے معنی ہے لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آگے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں پر ایمان رکھنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی ہمارا ایمان نہیں، کسی ایک چیز پر بھی ہمارا یقین نہیں، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حدیث شریف ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ،
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور ان تمام ارکان پر ایمان رکھنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ آگے ہے کہ اسلام کے اندر کلمہ طیبہ کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ کلمہ طیبہ کو اسلام کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے۔ کلمہ طیبہ کا اسلام کے اندر بہت مقام ہے، مرتبہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر کلمہ طیبہ مین دروازے کا کام کرتا ہے، مین داخلی دروازے کا کام کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ بھی کلمہ طیبہ کو دل کی تصدیق کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بندہ اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کلمہ طیبہ کو دین اسلام کا داخلی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا مین دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے مسلمان بندہ دین اسلام کی عمارت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اسلام کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتا ہے، اور اس پر اسلام کے تمام احکام کا ماننا فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، پہلا جز توحید، دوسرا جز رسالت۔ تو یہ جو 2 جز ہیں یہی کلمہ طیبہ کا بیان ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، اور اس پہلے جز میں توحید کا بیان ہے۔ توحید کا بیان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یہ توحید کا بیان ہے، اور اس توحید کے اوپر جس بندے نے اپنا ایمان پختہ کر لیا اس کو کوئی بندہ بھی، کوئی طاقت بھی دین اسلام سے ہٹا نہیں سکتی۔ دوسرے جز میں رسالت کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید کا بیان، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ان پر نبوت منقطع ہو چکی ہے، ان کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ان کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا، کذاب، لعنتی اور بے ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح مرزا قادیانی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس طرح ہم مرزا قادیانی کو لعنتی، بے ایمان اور کذاب مانتے ہیں، اسی طرح کوئی اور بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ بھی بے ایمان، لعنتی اور کذاب ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ کسی اور کو نبی مانتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی دین اسلام سے فارغ ہے۔ تو امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کلمہ طیبہ کے بارے میں مختصر معلومات فراہم کر دی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت سی رائے کا اظہار کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔